موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اس عصا کو زمین پر رکھ دو۔ جیسے موسیٰ نے اس عصا کو زمین پر رکھا تو وہ عصا ایک خوفناک سانپ بن گیا تھا۔ اتنا خوفناک سانپ بن گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف پیٹھ موڑ لی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس سانپ سے ڈرو مت اور اسے پکڑ لو۔ وہ خوفناک سانپ کو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو ایک عصا بن چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اب فرعونیوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ کفر اور طغیانی چھوڑ دیں۔ اگر وہ کفر اور طغیانی نہ چھوڑیں یا کسی معجزہ کے طلبگار ہوں تو یہ عصا ان کے سامنے ڈال دینا۔ شرف نبوت سے مشرف ہو کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس کو سمجھایا کہ خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پر عمل کر لے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اس پر فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو تو مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی عصا سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ عصا سامنے رکھا وہ عصا ایک بڑا اژدہا بن چکا تھا جو کہ پیلا زرد تھا اور زمین سے 1 میل اوپر تھا۔ اس کے جبڑے یوں کھلے ہوئے تھے کہ نیچے والا جبڑا نیچے زمین پر اور اوپر والا جبڑا محل کی دیوار پر تھا۔ اس اژدہا نے جیسے ہی فرعون کے سامنے دیکھا تو فرعون گھبرا گیا اور اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ اے موسیٰ اس کو اپنے وس میں کر لو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو اٹھایا سب کچھ چیزیں نارمل ہو گئیں، تب جا کے فرعون کے جان میں جان آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا سانپ بن جانا فرعون کے لیے باعث مشکل تھا۔ اب فرعون بہت پریشان تھا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام سے نپٹا جائے۔ فرعون کے درباریوں نے اسے صلاح دی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہیں، یہ ایک جادوگر ہیں، یہ ایک جادو ہے جو کہ عصا سے سانپ بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام ممالک سے تمام جادوگر بڑے بڑے لائے گئے اور اس کے بعد ایک دن مقرر کیا گیا۔ اس دن پر موسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ہوئے اور تمام دیگر جادوگر بھی حاضر ہوئے۔ ان جادوگروں نے اپنی رسی سے تمام سانپ بنا دیے جو کہ واقعی میں دوڑنے لگے، واقعی میں بھاگنے لگے۔ جب وہ لوگوں کے پاس بھاگ رہے تھے تو لوگ ان سے ڈر کر بھاگ رہے تھے۔ اس پر نپٹنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا رکھا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا رکھا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن چکا تھا جس نے سب سانپوں کو نگل لیا۔ اتنے سانپ تھے کہ 300 اونٹوں کے وزن کے مثل تھے۔ وہ سب سانپ وہ اژدہا کھا گیا۔ تمام جادوگر اور خوش نصیب لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، کیونکہ ایسا معجزہ اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ لیکن پھر بھی اژدہا کا سانپ بن جانا، عصا کا سانپ بن جانا، اژدہا بن جانا، یہ کرشمہ دیکھنے کے باوجود بھی فرعون اور اس کے ساتھی ابھی تسلیم نہیں کر رہے تھے اور کفر پہ کفر کرتے جا رہے تھے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہی ان کے حق میں بد دعا کی کہ اللہ انہیں ایسے عذاب میں گرفت کر تاکہ آنے والی نسل، آنے والی پیڑھی، آنے والی میری قوم اس سے عبرت حاصل کرے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ایسا طوفان بھیجا، اتنا بارش ہوئی کہ فرعونیوں کے گھر میں پانی گھس گیا اور جو بیٹھے تھے وہ ڈوب گئے اور جو کھڑے تھے وہ ہل نہ سکتے تھے۔ 7 روز تک پانی کا یہی حال تھا۔ اس کے بعد فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا یا موسیٰ ہمیں اس مشکل سے نکال لیجئے، ہم اس مشکل سے اگر نکل جائیں گے تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تب چیزیں نارمل ہوئیں اور جتنے بھی تھے وہ ایمان لے کر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔